تھا تو جناب حجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. دیکھیے پہچانیے، یہ نام یاد رکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ آج میں نے آپ کے سامنے 2-3 شیعوں کا تذکرہ کیا. مالک ابن نویرہ، سعد ابن عبادہ، غور کر رہے ہیں، اور سعد کے بیٹے تھے قیس بن سعد بن عبادہ. پھر کسی دن ان کا تذکرہ کروں گا. اور اس کے بعد یہ ذکر کیا میں نے حجر ابن عدی. جناب حجر ابن عدی بڑے جلیل القدر صحابی تھے مولا علی کے. جب مغیرہ علی کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو یہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے تھے کیا بچہ ہے؟ علی اسے کہتے ہیں جو کعبے میں پیدا ہوا. علی اسے کہتے ہیں جس کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنا. علی اسے کہتے ہیں جس سے دعوت شیرہ میں رسول کی نصرت کا وعدہ کیا. علی اسے کہتے ہیں جس سے بدر میں 2/3 مشرکین کو قتل کیا. اور فضائل امیر المومنین بیان کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک مغیرہ کے بعد زیاد کوفے کا گورنر بنا. حجر ابن عدی نے اپنا سلسلہ جاری رکھا، لیکن زیاد نے حجر کو قید کیا، اور قید کرنے کے بعد ان کے ساتھ 12 آدمی تھے. ان سب کو حاکم شام کے پاس روانہ کیا قید کر کے. اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. بہرحال ایک مقام پر ان کو ٹھہرایا گیا. کسی نے جا کے حاکم شام کو بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. عزیزوں صرف ایک بات عرض کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ علی کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں. حاکم شام نے اپنا پیغامبر بھیجا، وہ آیا. جب وہ آیا تو حجر اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ میں روشنی ہے، ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہے. تو حجر کے کسی ساتھی نے کہا کہ علامت یہ ہے کہ ہم میں سے آدھے آدمی چھوڑ دیے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے عزیزوں، علی کے شیعہ کتنے ذہین ہوتے ہیں. عزیزوں میں کیا پڑھا، بڑی محنت سے اس چیز آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو حجر کے ساتھیوں میں کسی نے کہا کہ ہم میں سے آدھے آدمی قتل کر دیے جائیں گے، آگے چھوڑ دیے جائیں گے. اور ہوا بھی وہی. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ان میں فلاں 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 کو رہا کر دیا جائے. 6 آدمی رہا کر دیے گئے. حجر اور ان کے 5 ساتھی کہا ان کو قتل کیا جائے گا. پھر آنے والے نے کہا کہ قتل کرنے سے پہلے ہم حجت تمام کرنا چاہتے ہیں. اے حجر، تم علی سے برات کا اظہار کرو، معاذ اللہ مولا علی پر سب و شتم کرو، اور فلاں فلاں کی تعریف کرو. حجر نے کہا میرا سر قلم ہو سکتا ہے مگر میں یہ کام نہیں کر سکتا. توجہ فرمائیے گا، مگر میں یہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر اللہ صلوات بھیجنے کا حکم دے رہا ہے. صلوات سنیے پوری توجہ کے ساتھ. میں اس کو برا بھلا کیسے کہوں جس پر اللہ صلوات بھیج رہا ہے، جس کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے، نبی جس کے لیے حدیث منیت بیان کر رہے ہیں، نبی غدیر کے میدان میں جس کو مولا بنا رہے ہیں. آج اس تاریخ کو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حجر کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر تقریباً 10-12 سال کی تھی وہ بھی موجود تھا. یعنی حجر، ان کے 5 ساتھی اور ایک چھوٹا سا بچہ یہ بھی موجود تھا. حجر کو دن بھر پریشان کیا گیا، کوڑے مارے گئے اور تازیانے لگائے گئے، مگر حجر اور ان کے ساتھیوں نے وہ نہ کہا جو وہ کہلوانا چاہتے تھے. آخر میں دوسرا کام کیا گیا، اور توجہ آبادات کی. دوسرا کام یہ کیا گیا کہ حجر کے سامنے قبریں کھودی جانے لگی. 7 قبریں کھودی گئی. اب حجر اور ان کے ساتھی دیکھ رہے ہیں اور قبر کھودنے والے بتا رہے ہیں کہ تمہاری قبر ہے. لیکن عزیزوں یہ آسان مرحلے نہیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آسان مرحلے نہیں ہیں. قبریں کھودی جا رہی اور حجر اور ان کے ساتھی دیکھ رہے ہیں قبر کھودی جا رہی ہے. پھاوڑے چل رہے ہیں، حجر دیکھ رہے ہیں اور بار بار ان سے کہا جا رہا ہے دیکھو ابھی بھی وقت ہے، جو ہم کہلانا چاہتے ہیں وہ کہہ دو، کہہ دو. مگر حجر نے کہا ہم یہ نہیں کہہ سکتے. قبریں کھود گئیں. حجر اور ان کے ساتھیوں کو رسیوں سے باندھ کے ان کی جو قبریں کھودی گئی تھی ان کے پاس میں بٹھا دیا گیا. کہا دیکھو رات بھر کی مہلت ہے، قبر کو دیکھتے رہو، صبح کو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. جب وہ لوگ صبح کو آئے تو آگے کیا دیکھا کہ حجر فضائل علی بیان کر رہے ہیں، ان کے ساتھی داد دے رہے ہیں. حجر اور ان کے ساتھی فضائل امیر المومنین بیان کر رہے ہیں اور ان کے ساتھی داد دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں. اب عزیزوں حکم دیا گیا کہ سب کو قتل کر دیا جائے.
حجر کے 5 ساتھی قتل کر دیے گئے. قسم خدائی قیامت کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا. اب عزیزوں حجر اور ان کا بیٹا 10 سال کا بیٹا حجر کے سامنے ہے. قسم خدا کی اس سے پڑھ کے شیعیت کا تعارف نہیں ہو سکتا جو میں اس وقت آپ کے سامنے کرانا چاہ رہا ہوں. پوری توجہ آپ بتا کی چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے شیعہ ہوتے ہیں ایسے, اہل بیت کے شیعہ ایسے ہوتے ہیں. آخری مرتبہ حجر سے پوچھا گیا, حجر ٹھیک ہے تم جو ہم کہلوانا چاہتے تھے نہیں کہتے, لیکن دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے تو اس کی آخری خواہش اس سے پوچھی جاتی ہے. اب ہم تمہیں بھی قتل کریں گے, تمہارے بعد تمہارے بیٹے کو بھی قتل کریں گے, ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. پڑھو عزیزوں کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. علی کے شیعہ نے جواب دیا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے پھر مجھے قتل کیا جائے. سنا آپ نے کیسے ہوتے ہیں شیعہ؟ ان کو کہتے ہیں شیعہ. کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو اس کے بعد مجھے قتل کرنا. قتل کرنے والا بھی حیرت زدہ رہ گیا. دیکھیے آپ رو رہے ہیں, میں رونے سے منع نہیں کر رہا, لیکن خدا کے لیے سنیے, ابھی میں مسائل نہیں عرض کر رہا. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی, جو جلاد تھا, وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ کیسا شخص ہے. نہ معلوم کتنے لوگوں کی گردنیں میں اڑا چکا ہوں, میرا کام ہی ہے جلادی. جو کیسا مقتول ہے جو کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دوں, یہی میری آخری خواہش ہے. آخر میں عزیزوں اس کا دل نہ مانا, اس سے پوچھ ہی لیا کہ حضور یہ بتاؤ کہ تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے اس کے بعد مجھے قتل کیا جائے. کہ میں ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ ابھی یہ بچہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کے بعد تم اس بچے سے وہ کہلوا لو جو کہلوانا چاہتے ہو. وہ کہلوانا جو تم کہلوانا چاہتے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میرے بچے کو قتل کر دو, میرے سامنے قتل کر دو. عزیزوں حجر کے سامنے حجر کے بیٹے کو قتل کیا گیا. آج حجر ابن عدی کا روضہ زیارت گاہ بنا ہوا ہے. جو لوگ شام جاتے ہیں, سیریا جاتے ہیں, وہ حجر ابن عدی بھی جاتے ہیں. میرے خیال میں زائرین کو یاد آ گیا ہوگا وہ روضہ. بس عزیزوں آپ کو مسائل کی طرف لانے کے لیے یہی کافی ہے. لیکن میں نے جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لہٰذا صرف ایک بات اور سن لیجیے. ایک اور شیعہ کون کا جناب عدی ابن حاتم. جناب عدی ابن حاتم, عدی ابن حاتم. حاتم تائی کا نام سنا ہوگا بچوں نے, حاتم تائی کا نام سنا ہوگا. حاتم تائی کے بیٹے عدی ابن حاتم, یہ بھی رسول اللہ کے صحابی تھے, مولا علی کے شیعوں میں تھے, مولا علی کے چاہنے والوں میں تھے. رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد کسی کی بیعت نہیں کی. جنگ صفین میں جناب عدی ابن حاتم کے 3 بیٹے مولا علی کے, عدی ابن حاتم کے 3 بیٹے مولا علی کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. ایک کا نام طریف, ایک کا نام طراف, ایک کا نام طرفہ. یہ 3 بیٹے عدی ابن حاتم کے مولا علی کے ساتھ شہید ہو گئے. مولا علی کی شہادت کے بعد کسی ایسی محفل میں جہاں عدی ابن حاتم تشریف فرما تھے, حاکم شام آ گیا. دیکھیں یہ ہے شیعت اور حکومت. میں موضوع سے الگ تو نہیں, شیعت اور حکومت. حاکم شام آ گیا. حاکم شام نے جناب عدی ابن حاتم سے کہا, اب آپ دیکھیں عزیزوں کہ حکومت کا مزاج کیا ہوتا ہے. جس کے 3 بیٹے مارے گئے ہوں وہ حاکم شام کہہ رہا ہے کہ عدی ابن حاتم تمہارے 3 بیٹے طریف, طراف اور طرفہ بہت دن سے دکھائی نہیں دیے, کہاں چلے گئے وہ. اب دیکھیے عزیزوں کیسے کیسے ظالم. جناب عدی ابن حاتم نے کہا کہ میرے بیٹے اپنے امام کی اطاعت میں درجہ شہادت کو فائز ہو. ہماری جان قربان کہ ہمارے 3 بیٹے اپنے امام کی اطاعت میں.
درجہ شہادت تو فائز ہو گئے۔ اب حاکم شام نے دوسرا وار کیا، لیکن تو بچوں کا مسئلہ بڑا سخت ہوتا ہے، سنا ہے، بچوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ حاکم شام کہتا ہے کہ اے ابھی اپنے حاکم، میں سمجھتا ہوں کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ نفسیاتی حملہ تھا، جیسا بزرگوار نے کہا نفسیاتی حملہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ دیکھیے عزیزوں، اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں، آپ قطعی واہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ مسائل کی طرف آمادہ ہو چکے ہیں، لیکن بہت غور سے سننے کو اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ عدی بن حاتم نے جواب کیا دیا۔ حاکم شام کہہ رہا ہے کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا، علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا، نہ حسن شہید ہوئے، نہ حسین شہید ہوئے، نہ محمد حنفیہ شہید ہوئے، نہ عباس شہید ہوئے، نہ علی کا کوئی اور بیٹا شہید ہوا، علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرا دیا۔ عزیزوں، اس سے سوچا تھا کہ یہ حملہ تو ضرور کام کر جائے گا، لیکن عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ حاکم شام کیا بچہ ہے، انصاف تو میں نے علی کے ساتھ نہیں کیا کہ میرے مولا شہید ہو گئے، بدل جاؤ۔ عزیزوں، ایسے ہوتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے پہلے کی نوٹ کیا تھا کہ ہم نے وہ کیفیات کہاں۔ عزیزوں، اب جب بچوں کا تذکرہ ہو ہی گیا تو آج تیسری محرم ہے، ہمارے بزرگ جناب اصغر کے تیوری صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آج کی مجلس میں طفلان جناب مسلم کا تذکرہ کر دیا ہے۔ مسلم ابن عقیل 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے ماں کے ساتھ امام حسین کے ہمراہ کربلا آ گئے، 2 بچے جناب مسلم کے ساتھ کوفے آئے۔ جب کوفے والوں نے بے وفائی کا اظہار کیا اور مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے بعد مسلم نے پلٹ کے دیکھا اور مسجد کو خالی پایا، کوئی نظر نہ آیا۔ مسلم مسجد سے باہر نکلے، طوا کے گھر میں پناہ لی، طوا کے گھر کو سپاہیوں نے گھیر لیا، اس لیے کہ طوا کے بیٹے نے مخبری کی تھی۔ مسلم جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب عزیزوں، جناب مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے قید کر لیے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے قید خانے میں ہیں، 24 گھنٹے قید خانے میں رہتے ہیں، نہ کوئی مونس، نہ کوئی غمگسار، نہ کوئی بات کرنے والا، تاریخ سے قید خانہ، گھٹن کا ماحول، ہوا کا گزر نہیں۔ دن میں 1 مرتبہ یہ دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے، سوکھی ہوئی روٹیاں، چھوٹے چھوٹے کودوں میں آب گرم آتا ہے، بچے اسے تناول کرتے ہیں۔ عزیزوں، مسلم کے بچوں کو کچھ خبر نہیں کب حسین کربلا میں پہنچ گئے، کب کربلا میں پانی بند ہو گیا، کب خیموں میں پانی ختم ہو گیا، کب آقا حسین شہید ہو گئے، کب اسیروں کا قافلہ بازار کوفہ سے ہو کے گزر گیا، دربار ابن زیاد میں قیدی کب پیش ہوئے، شام کی طرف کب بھیجے گئے، بچوں کو کچھ خبر نہیں۔ بچے اس تاریخ قید خانے میں ہیں۔ ایک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ یہ جو ہمارا دربان ہے، یہ جو ہمارا دربان ہے، یہ حبش کا معلوم ہوتا ہے، آج ہم اس کے سامنے اپنا تعارف کرائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اسے رحم آ جائے۔
عزیزوں جب دربان آیا بچوں کی غذا لے کے، تو ایک بھائی نے دربان سے کہا کہ بھائی تو حبش کا رہنے والا ہے، بلال کو جانتا ہے؟ اس نے کہا بچوں بلال ہمارے ہم وطن تھے، رسول کے مؤذن تھے، لیکن تمہیں بلال سے کیا تعلق؟ کہ ہم نہ بلال کو جانیں گے تو کون جانے گا؟ ہم سے بلال کا تعلق نہ ہوگا تو کس سے ہوگا؟ اس لیے کہ بلال ہمارے گھر ہی کے تو مؤذن تھے۔ کہ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہ ہم تمہارے نبی کے بھائی عقیل کے پوتے ہیں، ہم مولا علی کے نواسے ہیں۔ کہ تمہارے بابا کا نام؟ کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ گھبرا گیا، گھبرا کے قیصخانے کا دروازہ کھولا، دونوں بچے قیصخانے سے باہر نکلے۔ اب یہ سامنے کھڑا ہوا ہے، بچوں کو دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ بچے جائیں۔ ابھی تو قیامت کے جملے عرض کر رہا ہوں، اپنے آنسوؤں کو روک سکیے گا تو روک لیجیے گا۔ دونوں بچے قیصخانے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، زندان دار دیکھ رہا ہے، یہ کہتا ہے بچوں جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہاں جائے؟ روئیے روئیے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہاں جائے؟ ارے صوبے میں ہمارے کوئی گھر ہو وہاں جائے۔